یسوع مسیح کے بابرکت فتح مند اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج کوئٹہ میں ہونے والے اس دہشت گردی کے واقعے میں جس میں کئی معصوم جانیں لقمہ اجل بن گئیں اور اپنے پیچھے اپنے خاندانوں کو سوگوار چھوڑ گئیں، میرا دل نہایت غمگین ہے۔ اور آج میں مسیحا چینل اور گاسپل لائٹ ہاؤس منسٹری کی طرف سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، جس میں کئی جانوں کو بلا وجہ لقمہ اجل بنا دیا گیا، اور خاص طور پر حکومت پاکستان سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان آنے والے کرسمس کے تمام عبادات میں سیکیورٹی کے میجرز کو اور زیادہ مضبوط بنائے تاکہ ایسا کوئی واقعہ مستقبل میں پیش نہ آئے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل بہت زیادہ افسردہ ہیں، کیونکہ یہ واقعہ اپنی ذات میں نہایت افسوسناک ہے، کیونکہ وہ لوگ جو خدا کی عبادت کر رہے تھے اور وہ لوگ جو اس کی مدح سرائی کر رہے تھے، ان کو اس درندہ صفت عمل کا نشانہ بنا دیا گیا جس سے کچھ حاصل نہیں۔ ہم سب اس بات سے پریشان ہیں، لیکن میرے عزیزو، جب میں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھی گئی اس تسلی کو جو بحوالہ مقدس متی رسول اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے پڑھتا ہوں تو ہمارے دل تسلی پاتے ہیں، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں، کیونکہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ میرے عزیزو، آئیں آج اس تسلی کو ہم اپنی زندگی میں قائم کریں۔ میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج عبادت کے بعد کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا خدا کے نام پر اگر ہم کسی کی جان لے لیتے ہیں، اور جو دہشت گردی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، کیا مسیحت اس بات کی اجازت دیتی ہے، یا مسیحت میں اس کے بارے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ تو میرے عزیزو، میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک میڈیم عطا کیا ہے جس میں سوشل میڈیا ہے اور ٹی وی چینلز ہیں جن سے ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ مسیحا چینل کے توسط سے آج یہ بات جو ہے آپ تک میں پہنچانے کے لائق ٹھہرا ہوں۔ میرے عزیزو، مسیحت ایک عالمگیر مذہب ہے جس کی بنیاد اور مرکزی تعلیم جو ہے وہ محبت ہے۔ دنیا مسیحت کا ایمان ہے کہ خدا محبت ہے، کیونکہ خدا کا کلام اور ہماری زندگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا جہاں یہ بحث کی جا رہی تھی کہ روحانی شخص کی کیا پہچان ہے، اور ہر شخص نے اپنے علم اور تجربے کے حساب سے مختلف باتیں کی جو ایک روحانی شخص کی پہچان ہو سکتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات پر جس پر میرا ایمان ہے کہ روحانی شخص کی اول اور سب سے اہم پہچان جو ہے وہ پہلا کرنتھی اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی میری روحانیت کا معیار جو ہے وہ فرشتوں کی مانند بلند ہو جائے، اور میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جنجناتی جھانجھ ہوں۔ یعنی مسیحت کا وہ مین جو پلر ہے اس کے ایمان کا، جسے ہم محبت کہتے ہیں، اور خدا کے ناموں میں سے اس کا نام ایک محبت بھی ہے، وہی انسان کی روحانیت کی اولین پہچان اور اس کی معراج ہے۔ میرے عزیزو، مسیحت کے پاس زندگی، موت اور موت کے بعد کا جو عمل ہے اس کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نام پر جان لے کر ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں کہ شاید وہ اس عمل کے بعد اپنی جگہ جو ہے وہ جنت میں ریزرو کر رہے ہیں، سیکیورڈ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں ان سچائیوں کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ
خدا کے نام میں دہشت گردی کرنا یا زندگی لینے کے بارے میں مسیحی نقطہ نظر پر میں بات کروں، آئے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسیحیت ہمیں زندگی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ پہلی بات جو مسیحیت یعنی کرسچینٹی زندگی کے بارے میں میرے عزیزو کہتی ہے کہ خدا زندگی کا دینے والا ہے، یعنی خدا کی ذات ہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ ہماری نہیں بلکہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ اور ہم آج اس دنیا میں جتنے بھی زینو انسان ہیں یا جسے ہم اشرف المخلوق کہتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے کام کاج کر رہے ہیں، خدا کی حمد و تمجید کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو اس بات کا ایمان رکھیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ فقط اور فقط خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں آج موجود ہیں۔ کیونکہ کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، یعنی ساری چیزیں اسی میں پیدا کی گئی ہیں، جن کو ہم نے دیکھا ہے یا جو اندیکھی ہیں ہمارے لیے، خواہ وہ آسمان کی ہیں یا زمین کی ہیں، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی خواہ تخت ہوں، خواہ ریاستیں، خواہ حکومتیں یا تمام اختیارات جو ہیں وہ سب کے سب اس کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا کیے گئے، یعنی یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس کو اور اسپیسیفک کر لیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے جو خود مجسم خدا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کلام مقدس میں سے باحوالہ انجیل مقدس بامطابق یوحنا رسول اس کے پہلے باب کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی کلام جو ہے وہ جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان آ گیا، اور ہم مسیح خداوند کو جانتے ہیں کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ روح اللہ ہے، اور وہ جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان آ گیا، یعنی وہ مجسم خدا ہے۔ بس یہ بات مسلمہ حقیقت اور ایمان کامل ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہ ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ اور اگر ہم وائس کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر یہ بڑے واضح الفاظ میں 8ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ کسی کو اپنی روح پر اختیار نہیں کہ وہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے۔ یعنی یہ زندگی جو خدا کی عطا کردہ ہے، خدا ہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا مختار ہے۔ اور میرے عزیزو، ہماری تمام تر زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ یہ اس کے جلال کا مظہر ہو۔ ہمارا کردار، ہمارا قول و فعل، ہماری نشست و برخاست، گفت و شنید، سب میں اس ذات اقدس کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی روشوں سے باز آ کر اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اس نے صلیب پر میرے اور آپ سب کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمارا عوضی بن کر کیا ہے، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا باپ کے ساتھ اس رشتے کو بحال کرتے ہیں جو اس نے بنائے عالم سے انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ کیونکہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یعنی جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہماری اندر ہمیشہ کی زندگی موجود ہے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے یا جنت میں اپنی جگہ کو سیکیور کرنے کے لیے کسی اور کی زندگی کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا ہر انسان کی زندگی کا اختیار رکھتا ہے اور وہی اس زندگی کا دینے والا ہے۔ آئیں اب ہم بائبل مقدس کی اس تعلیم کو دیکھتے ہیں جو وہ ہمیں موت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ موت دراصل وہ اجرت ہے جو ہمیں ہماری اس نافرما برداری کی وجہ سے ملتی ہے جو ہم خدا کی حضوری میں کرتے ہیں اور جسے ہم گناہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ مقدس پولس رسول کے خط میں رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہم مسیح خداوند
پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک حیاتیاتی موت جسے ہم بایولوجیکل ڈیتھ کہتے ہیں، یعنی اس بدنی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دوسری موت روحانی موت ہے جسے ہم اسپرچول ڈیتھ کہتے ہیں، یا آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موت جس کے بعد ہم خدا سے مکمل اور ابدیت میں جدا ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، جب ہم اس بدن سے آزاد ہوتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کتنا ہی خوف زدہ اور اذیت ناک ہوگا ان کے لیے جو اس حالت میں مرتے ہیں جب وہ خدا کے نافرما بردار ہوں، اور یوں وہ ابدی ہلاکت کے وارث ہوتے ہیں، یعنی ان کی منزل جو ہے وہ دوزخ میں ہے، یعنی خدا سے مکمل اور ابدی دوری ہے ان کی. لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مسیح یسوع میں استوار رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے. اور یوحنا کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب ہم اپنا ایمان خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے خدا باپ پر رکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ابدی زندگی ہے. پھر ہمارے اندر کبھی وہ اسپرچول ڈیتھ نہیں ہو سکتی، کبھی ہم خدا سے ابدیت میں جدا نہیں ہو سکتے. مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. لیکن میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں در حقیقت یہی تعلیم خداوند یسوع مسیح کی نظر آتی ہے. جیسا کہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح لکھتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. یعنی ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پیوست رہنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر ابدی زندگی موجود ہو. اب زندگی اور موت کے حوالے سے سیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی منزل، یعنی جس کو ہم جنت یا دوزخ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا انحصار اس رد عمل پر ہے جو ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں، یا بالخصوص یسوع مسیح کے لیے رکھتے ہیں. اگر ہم اس کے فرما بردار ہیں تو پھر ہمارے اندر ابدی زندگی ہے، اور اگر ہم اس کی نافرما برداری کرتے ہیں تو پھر ہماری روحانی موت ہے، یعنی خدا سے ابدی دوری. میرے عزیزو، اگر ہم اس نجات کو جو اس کے عوضی بننے سے مفت حاصل ہوتی ہے لے لیتے ہیں تو ہم ابدی زندگی کو پاتے ہیں. تو پھر ہم ابدیت میں خدا اور اس کے لوگوں کے ساتھ نئے شہر کے مقیم ہوں گے جو آسمان پر ہے. اور کلام مقدس میں مکاشفہ اس کے 21ویں باب کی پہلی 4 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے: پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں. اس بات سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے میرے عزیزو کہ ہم جب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ نیا شہر، نیا یروشلم جو آسمان پر موجود ہے، خدا کے ساتھ پھر ہم ابدیت میں اس شہر میں رہیں گے. میرے عزیزو، اب جہاں تک بات رہی خدا کے نام پر کسی کی جان لے لینا، تو کلام مقدس اس کو برملا قتل کہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں خروج اس کے 20ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا. در حقیقت مسیحت ہرگز وہ نہیں جو دوسروں کو دہشت زدہ کریں،
بلکہ قوانین کو ماننے والے، حکومتوں کے تابع اور بھلائی کرنے والے لوگ ہیں۔ رومیو 13 اس کی پہلی 5 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ پس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ پس تابعدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ اس تعلیم پر عمل کرتی ہے اور وہ اپنی حکومت کے تابع ہے۔ اب رہی بات خدا کے نام پر کسی کی زندگی لینا، تو میرے عزیزو، ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح کی دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بلا امتیاز رنگ و نسل، ثقافت و مذہب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی جو وہ اس کی زندگی کے لیے رکھتا ہے وہ اس کے مخالف ہے۔ کیونکہ ہم نے کلام مقدس میں سے بڑی واضح طریقے سے یہ بات سیکھی ہے کہ زندگی جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا اس زندگی کا مختار ہے، اور جو کوئی کسی کی زندگی کو خدا کے نام پر لیتا ہے وہ در حقیقت خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس ایمان کو اس طرح دیکھیں کہ ہم کسی کی جان لے کر اپنی جو جگہ ہے جنت میں اس کو سیکیور کر سکتے ہیں یا خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا اس بات سے ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو ہمیں کثرت کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو اپنے ایمان کو اس لیے قائم کیے ہوئے اس بات پر کہ وہ کسی کی جان لے کر اپنی زندگی جو ہے وہ جنت میں لے کر جا سکتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا اس بات کی مذمت کرتا ہے، خدا اس بات کو خدا اس بات کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ خدا جو زندگی کا مالک ہے وہ ہرگز زندگی لینے کی تعلیم نہیں دیتا، اور جو اپنا رشتہ خدا سے استوار کر لیتا ہے اس کی زندگی تبدیل شدہ زندگی ہوتی ہے، جو نفرت، حسد، بدلے، قتل و غارت جیسے گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ اور ہم اکثر ملک پاکستان میں بڑی ساری چیزوں کے رد عمل کا سامنا کرتے ہیں اور بڑے سارے نقصانات اٹھاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، میں بحیثیت خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس سارے دردناک واقعے کے بعد بھی اپنی مسیحی قوم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ خدا کی اس تسلی کو اپنی زندگیوں میں قائم کریں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ہمیں ستاتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے سبب سے ستائے جاؤ تو لان تان مت کرنا بلکہ دعا کرنا، کیونکہ تم مبارک ہوگے۔ اور ہم مسیحی جو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خدا زندگی کا مالک ہے، وہ زندگی کا مختار ہے، اور کسی بھی انسان کے پاس کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جس کی عطا کردہ زندگی ہے وہی اس زندگی کو واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جن کے پیارے اس افسوسناک واقعے میں ان سے جدا ہو گئے ہیں، ان کے لیے تسلی کی دعا مانگے، اور ان کے لیے جو زخمی ہیں، آئے ہم دعا مانگے کہ خدا انہیں کامل شفا دے، ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھے۔ آئے ہم سب دعا مانگے۔ قادمتی خداوند، خدا تو جو بڑا ہی مہربان خداوند، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے، تو جو الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا یکساں خداوند ہے،
ہم خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پیار تیری محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے جو تو ہم سبوں کی زندگیوں میں رکھتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت خداوند خدا تیرا خادم ہونے کے ناطے ان سارے خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے عزیز خداوند خدا کوئٹہ کے اس افسوسناک واقعے میں ان سے جدا ہو گئے ہیں اور تیرے پاس واپس لوٹ آئے ہیں۔ خداوند خدا تو اپنی تسلی کو ان کی زندگیوں میں قائم کر، اپنے اطمینان کو جو ہماری عقل سے بالا تر ہے خداوند خدا، اس اطمینان کو ان کی زندگیوں میں قائم کر، اپنی تسلی و تشفی ان کی زندگیوں میں قائم کر خداوند خدا، کیونکہ انسانی باتیں، انسانی تسلی خداوند خدا ہمیشہ قائم نہیں رہتی، بلکہ جو تسلی خداوند خدا تیری طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم رہتی ہے، اور ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر خداوند خدا، تاکہ وہ اس ایمان کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھیں کہ جو خداوند خدا اس سارے واقعے کے شہدا ہیں خداوند خدا، وہ تیرے حضور راست باز ہیں۔ اور خاص طور پر خداوند خدا میں دعا کرتا ہوں ان سارے زخمیوں کے لیے جو اس افسوسناک واقعے میں خداوند خدا زخمی ہیں اور موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے خداوند خدا، تو اپنا فضل ان کی زندگیوں میں قائم کر، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور انہیں چھو لے خداوند خدا۔ ہم موت کے سارے بندنوں کو یسوع کے نام میں رد کرتے ہیں ان کے لیے، اور یسوع کے نام میں ان کے لیے زندگی کو کلیم کرتے ہیں۔ وہ سارے زخم یسوع کے نام میں ہیل ہو جائیں۔ خداوند خدا آ اور اپنا فضل ان کی زندگی میں قائم کر، اپنی قدرت کے ساتھ خداوند خدا انہیں اٹھا کھڑا کر، تاکہ خداوند خدا وہ اپنے خاندانوں کے پاس واپس لوٹیں خداوند خدا۔ میرا ایمان، میرا بھروسہ، یقین، اعتقاد، توکل تجھ پر ہے کہ تو موت اور زندگی کا مالک ہے خداوند خدا۔ آ اور ان زخمی میرے بہن بھائیوں پر اپنا فضل قائم کر، ان کی زندگی کو محفوظ کر خداوند خدا۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند خدا جو ان معصوم لوگوں کی جانوں کو لے رہے ہیں۔ خدا باپ تو ان کی عقلوں کو، ان کے ارادوں کو بدل دے، ان کی سوچوں کو بدل دے، ان کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے خداوند خدا، تاکہ وہ کسی کے بھی ان ناجائز استعمال نہ ہوں۔ اور اپنا فضل خداوند خدا اپنی قوم کی زندگی میں قائم کر۔ اور خاص طور پر دعا مانگتے ہیں کہ کرسمس کی آنے والی ساری عبادات میں خداوند خدا، ساری سیلیبریشنز میں جہاں تیرے لوگ خداوند تیری مدح سرائی کے لیے اکٹھے ہوں خداوند خدا، تو ان کی بڑی حفاظت، بڑی نگہبانی کرنا۔ دعا مانگتے ہیں کہ خداوند تیرا فضل ان کی زندگیوں میں ٹھہرا رہے۔ ان ساری عبادت گاہوں کو خداوند خدا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، تیرے نگہبان فرشتوں کا پہرا مانگ لیتے ہیں خداوند، کہ کوئی شرپسند عناصر خداوند خدا، انسان کا برا ارادہ خداوند خدا، کسی بھی قسم کی دہشت گردی خداوند خدا ان جگہوں میں سرزد نہ ہونے پائے۔ ہر وہ ہتھیار جو ان کی جان کے لیے بنا ہے یا اٹھنے والا ہے، یسوع مسیح کے نام میں رد ہو جائے، اور ان کی زندگیاں خداوند تجھ میں محفوظ رہیں۔ ملک پاکستان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ تو خداوند ملک پاکستان میں سلامتی کو قائم کر، ملک پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھ خداوند خدا، تاکہ تیرا نام اس ملک میں عزت و جلال پاتا رہے۔ مسیح خداوند کے نام میں آمین۔